اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأراضين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في أراضين روحي وأرواح الأعلمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والشاكين في أمورهم والمنحرفين عنهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید صغیر احمد رضوی ابن سید وزیر حسین رضوی اور دیگر مرحومین کو بھی شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. درود پڑھیں محمد وآل محمد. مجھے یقین ہے آپ اس سے بہتر انداز میں درود پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذرا پھر بھی ماحول میں گرمائش کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اصال ثواب کی مجلس ہے اور ہم یقیناً مغرب سے متصل ہو رہے ہیں تو وقت کم ہے اور معروضات کچھ زیادہ ہیں، تو جتنا ہو سکا اس وقت میں آپ کے حوالے کر دوں گا. سورہ مبارکہ ملک کی دوسری آیت کا تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے میں نے حاصل کیا. پروردگار عالم اپنے اختیار اور اپنے ملک کی ایک چھوٹی سی جھلک دنیا کو دکھا رہا ہے. اور پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی قبضہ قدرت میں پوری کی پوری سلطنت ہے، پورا کا پورا ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے جہاں اپنے ملک اور اپنی سلطنت کی بات کی، وہیں پروردگار نے فوراً اپنی ایک جھلک دکھائی، اپنی سلطنت، اپنے ملک، اپنی ولایت کی. اور وہ جھلک کیا تھی؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما سکے، تاکہ تمہاری آزمائش لے سکے. کیوں آزمائش لے سکے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ بڑی عزت والا اور بڑا بخشنے والا ہے. یہ پروردگار نے اپنے ملک کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. لیکن یہاں پر جب اس آیت پر علماء نے بحث کی، توجہ کیجئے گا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوان میری طرف توجہ رکھیں اس لیے کہ وقت کم ہے، معروضات زیادہ ہے. جب علماء نے اس آیت کے اوپر بحث کرنا شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلا مدعا جو یہ اٹھایا کہ پروردگار نے موت کو حیات کے اوپر مقدم کیا. دیکھیں اور آسان کروں جوانوں کے لیے تاکہ بات
آگے آسان ہو سکے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ ہے سب کی توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ موت سے. الذی خلق الموت والحیات. دیکھیں ایک بات تو واضح ہے, اگر موت کا تعلق, اور موت کا معنی کیا ہے ہمارے عام ذہن میں؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ فنا ہو جانا, ختم ہو جانا, معدوم ہو جانا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر موت کا معنی یہ نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا, موت کا معنی یہ نہیں ہے. تو مولانا موت اور حیات کا فرق کیسے معلوم کریں؟ اور پروردگار نے حیات کے اوپر موت کو کیوں رکھا, حیات سے مقدم کیوں کیا موت کو؟ تو جواب یہ ہے کہ موت کے کئی معنی ہیں. یہاں پر پروردگار نے فنا ہونے کے معنی میں موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اگر فنا ہونے کے معنی میں لفظ استعمال کرتا, بہت توجہ کیجیے گا, فنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہونا, نان ایگزسٹنس, معدوم, عدم. توجہ کیجیے گا. اور بات ہو رہی ہے خلقت کی. الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ کے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. تو اگر موت کا معنی فنا ہونے کا ہوتا تو بات ہو رہی ہے خلقت کی, اور خلقت کا تعلق وجود سے ہوتا ہے. غور کیا آپ نے؟ خلقت کا تعلق, مطلب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی نا کہ خدا کہے کہ میں نے فنا کو خلق کیا. فنا تو خود موجود کو فنا ہونے کے بعد کہا جاتا ہے, ختم ہونے کے بعد. کوئی بھی موجود, کوئی بھی وجود ختم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فنا ہو گیا. تو فنا خلق نہیں ہوتا, فنا خلقت کو ختم کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا یہاں پر جو معنی آپ اور میں لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا. موت کا مطلب اگر فنا ہونا ہے, توجہ توجہ توجہ, ایک عجیب نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. موت کا مطلب اگر فنا ہونا ہے, بزرگ بیٹھے ان سے یقیناً دعا لوں گا اس جملے پر. موت کا مطلب اگر فنا ہونا ہے, ختم ہونا ہے, تو پھر ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہوا نا جو یہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ زندگی ہے, زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے. انسان مر گیا تو مر گیا, نہ اس کی روح, نہ کوئی برزخ, نہ کوئی عالم, نہ کوئی حیات, نہ کوئی موت, نہ کوئی محشر, کچھ بھی نہیں. تو اگر فنا کا مطلب, موت کا مطلب فنا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. اور اگر فنا کا مطلب, اور ان کا عقیدہ اگر غلط ہے, تو ماننا پڑے گا کہ حیات کے علاوہ پروردگار نے ایک عالم اور رکھا ہے کہ جو صرف اور صرف موت ہی سے درک کیا جا سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اسلام میں موت کو فنا ہونا نہیں کہتے, بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کو کہتے ہیں. ایک عالم سے دوسرے عالم میں جب انسان منتقل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے موت, اسے موت آ گئی. اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اور میرا معاشرہ, جس معاشرے میں میں اور آپ زندہ ہیں, آج آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے, کسی دعوت میں بیٹھے ہوئے, کسی ولیمے میں بیٹھے ہوئے, کسی شادی میں بیٹھے ہوئے, بہت توجہ کیجیے گا, آپ ذکر چھیڑ دیں موت کا, چھیڑ دیں ذکر موت کا, آگے سے فوراً کیا جملہ آتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ میاں, اچھی اچھی باتیں کرو. ایسا ہی ہے, اچھی اچھی باتیں کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے موت کو اچھا نہیں سمجھا, جبکہ رسول یہ جملہ فرما رہے ہیں, معاشرہ کہہ رہا ہے خاموش, اچھی اچھی باتیں کرو. یعنی موت کو اچھا نہیں سمجھ رہے. جہاں معاشرہ موت کے ذکر کو کم کر رہا ہے, رسول اسی معاشرے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اکثروا ذکر الموت, موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. کیوں؟ اچھا, موت کا ذکر وہ روکے جسے موت سے ڈر لگتا ہو. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے. اما موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کا مولا علی جیسا نہ ہو, جن کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہو, ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا بلکہ وہ موت کا انتظار کیا کرتے ہیں. وہ موت کا انتظار کیا کرتے ہیں. لہذا موت کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ اور میں لے رہے ہیں. اور رسول فرما رہے ہیں اکثروا ذکر الموت, کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو. کیوں ذکر کیا کرو؟ تاکہ آخرت کے قریب. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو علماء نے سوال اٹھایا, وہاں پر لا رہا ہوں آپ کو واپس, کہ پروردگار نے موت کا ذکر حیات سے پہلے کیا, جبکہ موت ترتیب کے لحاظ سے بعد میں ہے, حیات پہلے ہے. ایسا ہی ہے, پہلے حیات ہے, اس کے بعد, بولے میرے ساتھ,
موت ہے. لیکن پروردگار نے جب ذکر کیا تو موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا ذکر بعد میں کیا. یہ کلام الہی ہے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے کہ خطا ہو جائے. یہ اللہ کا کلام ہے, وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا خالق ہے, وہ کہہ رہا ہے جو کلمے اور کلام کا خالق ہے. وہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت کو اور حیات کو خلق کیا. تو موت کو مقدم کیا خدا نے حیات کے اوپر. کیوں مقدم کیا؟ دیکھیں ایک آسان سی مثال دوں. شیعہ مجمع میرے سامنے ہے اور آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی. اشتہار چھپا, بہت بڑی محفل ہے, بہت بڑی مجلس ہے, بہت بڑے عالم ہیں, کوئی نجف سے عالم آئے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں اور کیا ذہین ہے اور کیا ان کی خطابت ہے, بڑا بڑا ان کا نام سب سے پہلے لکھا ہے. توجہ کیجئے گا اس مثال پر. اس کے بعد کہیں جونیئر خطبہ میں ایک اور نام آ گیا, مولانا سید مارج رضا رضوی. بہت توجہ کیجئے گا. پہلے ان بڑے عالم کا نام, بڑے خطیب کا نام, اس کے بعد میرا نام مثال کے طور پہ مارج رضوی صاحب پڑھیں گے. تو اب میں آپ سے پوچھوں پہلے کون پڑھے گا؟ مجلس منعقد ہو گئی, فرض بچ گیا, لوگ آ گئے, پہلے کون پڑھے گا؟ جو جونیئر ہے وہ یا جو سینئر ہے وہ؟ بتائیے. جو سینئر ہے وہ پڑھے گا نا. کیوں بھائی؟ جونیئر پہلے پڑھ رہا ہے اور سینئر بعد میں پڑھ رہا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. جونیئر پہلے پڑھ رہا ہے, سینئر بعد میں. نام سینئر کا پہلے ہے لیکن پڑھ جونیئر پہلے رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا نام پہلے اور بڑا اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ ان کے نام پر متوجہ ہو کر محفل میں شریک ہوں, اور جب وہ محفل میں شریک ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جونیئر کو بھی سنیں گے اور سینئر کو بھی سنیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ خدا نے موت کا ذکر حیات سے پہلے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حیات کی رعنائیوں میں گم ہو کر تم موت کو بھول جاؤ. یاد رکھو, اپنی توجہ موت کی طرف رکھنا, تمہاری حیات بھی سنوری رہے گی, موت بھی سنوری رہے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حیات بھی باقی رہے گی, سوری رہے گی, موت بھی سوری رہے گی. تو توجہ دلانی ہے موت کی طرف. بہت توجہ کیجئے گا, توجہ دلانی ہے موت کی طرف. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو علماء نے بحث کی, آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت آسان الفاظ میں آپ کے حوالے کرنا. دیکھیں خدا اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ کے جس نے موت اور حیات کو, بولے میرے ساتھ, جوان بولے میرے ساتھ, خلق کیا. اچھا اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک یعنی ہر چیز. اب ظاہر تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ ملک پر بھی ایک بات ہو جاتی. اور پھر فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. بات ہو رہی ہے ملک کی, توجہ کیجئے گا, بات ہو رہی ہے ملک کی. اور اگلی ہی آیت میں خدا کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ کے جس نے موت اور حیات کو, بولے میرے ساتھ, خلق کیا, یعنی پہلے موت اور پھر حیات. تو پروردگار بات ہو رہی ہے تیرے ملک کی, بات ہو رہی ہے تیری قدرت کی. یہ موت اور حیات کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور موت کو مقدم رکھا حیات کے اوپر. موت کا ذکر پہلے کیا جبکہ ترتیب میں موت بعد میں ہے, حیات پہلے ہے. تو بعید نہیں جواب آئے کہ جس چیز کی طرف ہم ناظر ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارا قلب اس تک جا ہی نہیں سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. بات ہو رہی ہے ملک الہی کی, بات ہو رہی ہے اللہ کی ولایت کی, بات ہو رہی ہے اللہ کی سلطنت کی. ایک شخص ہے, صبح اٹھا, ناشتہ آشتہ کیا اور آفس چلا گیا, یا کالج چلا گیا, یا یونیورسٹی چلا گیا, پڑھائی کے سلسلے میں نکل گیا. شام کو گھر آیا, تھکا آ رہا, کھانا کھایا, گھر والوں کے ساتھ بیٹھا, سو گیا, دوستوں میں چلا گیا, سو گیا. پوری زندگی اس کی اسی تگ و دو میں نکل گئی, محنت کرنے میں گزر گئی, مشقت کرنے میں گزر گئی. توجہ کیجئے گا, بہت دقیق مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں. گزر گئی محنت کرنے میں, غافل رہا خدا سے, پوری زندگی غافل رہا. نماز پڑھتا تھا نماز, لیکن نماز میں توجہ ادھر ادھر ہوتی تھی, اللہ کی طرف نہیں ہوتی تھی. مر گیا جب اس دنیا سے, پوری زندگی اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ خدا کا ملک کیا ہے,
خدا کی ولایت کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے بولوں خدا کا ملک دکھائیں، آپ کیا دکھائیں گے؟ بہت سے بہت وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، یا وہ چیزیں جو آپ چھو سکتے ہوں، یا وہ چیزیں جو آپ سونگھ سکتے ہوں، یا چکھ سکتے ہوں، یا سن سکتے ہوں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں دکھا سکتے نا. لیکن یاد رکھیے گا، یہ دنیا میں رہ کر پروردگار نے انسان کو عطا کیا ہے وہ ہے حسیات، حواس خمسہ، یعنی دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگنا، سننا، یہ حواس خمسہ ہے. انسان اس سے جو کچھ درک کر سکتا ہے، جو کچھ محسوس کر سکتا ہے، وہ اللہ کا ملک ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ محسوس کرنا چاہے، وہ اللہ کی طرف توجہ رکھے گا تو اسے وہ چیزیں نظر آئیں گی، وہ اللہ سے قریب ہوگا. لیکن توجہ ہی نہیں ہے. ایک انسان کی مر گیا اس دنیا سے، چلا گیا اس دنیا سے، رخصت ہو گیا. جیسے ہی اس دار فانی سے اس کی روح پرواز کی، اس کے قفس عنصری سے، اسی وقت آنکھیں جیسی بند ہوئیں. اب سنائی کچھ نہیں دے رہا، توجہ کیجئے گا، لمس کچھ نہیں ہو رہا، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، سونگ کچھ نہیں پا رہا، چکھ کچھ نہیں پا رہا. اب اس کی روح دیکھے گی، اس کی روح سنے گی، اس کی روح لمس کرے گی کیا؟ وہ ملک الہی جو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، وہ اللہ کی سلطنت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی. کیا مطلب ہے اس بات کا مولانا؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم نے سنا تھا منکر و نکیر کیسے ہیں، اب تک تم نے سنا تھا ملک الموت کیسا ہے، اب تک تم نے سنا تھا کہ جب بھی کوئی مرتا ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے، لیکن ابھی تک نہ تم نے دیکھا تھا، نہ چھوا تھا، نہ سنا تھا. لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوئی تم نے ملک الموت کو بھی دیکھا، اور اگر مومن ہو تو اپنی بالی پر علی ابن ابی طالب کو بھی دیکھو گے. یہ ہے ملک الہی. یعنی آپ نے غور کیا موت اور حیات میں فرق کیا ہے؟ حیات حواس خمسہ سے اس کے ملک کو دیکھنا، یعنی اور آسان کر دوں، حیات وہ ہے جسے انسان مادیات سے درک کرتا ہے، اور موت نام ہے خدا کے ملک کے اظہار کا. اب سمجھ میں آیا؟ موت کو خدا نے حیات پر مقدم اس لیے رکھا کہ چاہے دنیا میں جتنا جھوٹ بولو، چاہے دنیا میں جتنا فراڈ کر لو، یا اور آسان کروں، چاہے دنیا میں جتنی بھی مخالفت علی کی کر لو، لیکن جب مرو گے اور علی ابن ابی طالب کو اپنی قبر میں پاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا اللہ کی ولایت کیا ہے اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے غور کیا، ولایت کے اظہار کا نام ہے موت. انسان وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ مرنے کے بعد اسے نظر آئیں گی. اب یہ آپ کی مرضی، آپ سے مراد آپ نہیں جو میرے مخاطب ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس دنیا پہ ان چیزوں پر ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا. اب ظاہر ہے کچھ معروضات اس کے حوالے، اس آیت کے حوالے سے آپ کے حوالے کرنے ہیں، اور بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. لیکن تھوڑی سی اگر بات طویل ہو جائے تو اجازت دیں گے مجھے؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے. جب اس آیت کے متعلق امام سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا کیا آیت ہے؟ اچھا موت کا ذکر پہلے کیا اس لیے کہ موت کا ذکر پہلے ہوگا تو اللہ کے جو بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، وہ اسی حیات کو اپنے لیے زینہ سمجھیں گے، مقدمہ سمجھیں گے موت کی طرف جانے کا. بہت توجہ کیجیے گا، موت کی طرف جانے کا، لپکنے کا. تو امام نے فرمایا اس آیت آگے جو ٹکڑا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پروردگار نے کیوں خلق کیا موت اور حیات کو؟ تاکہ تمہیں آزما سکے. اور آزما کے ہوگا کیا؟ آزمانے کا ہدف یہ ہے، توجہ کیجئے گا بہت،
جوان خاص طور پہ، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آزمانے کا ہدف یہ ہے تاکہ یہ جان سکے خدا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ جان سکے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، تاکہ یہ معاملہ کھل سکے، لوگوں کے سامنے آ سکے کہ کون اچھے اعمال انجام۔ اچھا یہ نہیں کہا، امام فرما رہے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے کہ میں تمہید بیان کروں، میں حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام نے فرمایا لیسا یعنی اکثر عملہ ولیکن اسوبکم عملہ۔ امام نے کہا خدا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں پہچان سکیں، یعنی پتہ چل سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہاں پر اچھے اعمال سے انجام دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثر اعمال انجام دیتا ہے، کون کثرت سے اعمال انجام دیتا ہے، نہیں، بلکہ امام نے فرمایا کون صحیح اعمال انجام دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ کی اس جملے پہ یا نہیں کی، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ زیادہ عمل کرنا اور ہے، صحیح عمل کرنا اور ہے۔ زیادہ عمل کرنا اور ہے، صحیح اگر زیادہ ہو لیکن درست نہ ہو، اصابت اس میں نہ پائی جائے، عربی زبان کا لفظ ہے اور امام نے اس کی تشریح کی ہے، وہ بھی ابھی بیان کر۔ عمل کثیر ہو، اصابت نہ ہو، درستگی نہ ہو، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل قلیل ہو لیکن صحیح کیا ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو کثیر کیا گیا ہو، اس عمل سے بہتر ہے۔ تو امام نے فرمایا یہاں پر مراد کیا ہے؟ اکثر عملہ نہیں ہے، یعنی کثرت کے ساتھ عمل کرنا یہاں پر مراد نہیں ہے، صحیح عمل کرنا مراد ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا الاصابۃ ان الاصابۃ خشیۃ اللہ والنیۃ الصادقہ والحسنہ۔ امام فرما رہے درستگی کا مطلب کیا ہے؟ مولا اصابت بتا دیں کسے کہتے ہیں، عمل میں اصابت کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اصابت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام دو تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہاری نیت سچی اور اچھی ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، بہت توجہ کیجئے گا، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ وہ العمل الخالص الذی، وہ عمل جو خالص ہوتا ہے، لا تريد ان يحمدك علیہ احد الا اللہ عز وجل۔ امام فرما رہا ہے خالص عمل کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، بس بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ امام فرما رہے خالص عمل کیا ہوتا ہے؟ امام فرما رہے خالص عمل یہ ہوتا ہے، توجہ، خالص عمل یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور سے امید نہ ہو کہ وہ تمہاری ستائش کرے۔ آسان کروں مثال کو، میں 10 روپے دوں کسی کو لیکن صدق کے دل کے ساتھ دوں، کسی غریب کی مدد کروں 100 روپے دے کے مثال کے طور پر، لیکن نیت خالص ہو، قربتاً اللہ۔ توجہ توجہ توجہ، وقت بہت کم ہے اور مجھے ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے۔ نیت میری خالص ہو، 100 روپے دے رہا ہوں میں غریب کو مثال کے طور پر، نیت میری خالص ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور ایک دفعہ 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں لیکن فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ لگا کر دے رہا ہوں، غریب کی عزت نفس کو بھی مجروح کر رہا ہوں، لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیے عمل کون سا قبول ہے؟ وہ 10 لاکھ روپے جو تم نے ضائع کی اپنی ریا میں، یا وہ 100 روپے جو تم نے خرچ کیا اللہ کے لیے؟ توجہ کیجئے گا بہت۔ سب نے کہا کہ وہ 100 روپے جو ریا کے بغیر خرچ کیے گئے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ بہت معروضات تھے، آپ کے حوالے کرتا۔ امام نے فرمایا کہ النیت ہی العمل، پہلے فرمایا ان النیت افضل من العمل، نیت عمل سے افضل ہے، اور پھر فرمایا الا ان نیت ہی العمل، یہ نیت جو ہے نا یہ خود عمل ہے، انسان کا اچھے کام کی نیت کرنا ہی عمل ہے۔ توجہ کیجئے گا، مثال کے طور پہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ میری نیت ہو گئی، اور نیت کا تعلق ہے قلب سے۔ اب مدد کروں گا بعد میں، لیکن پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے، حدیث میں موجود ہے، ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس نے کیونکہ عمل بھلے نہ کیا ہو، اس نے نیت کی ہے تو اس کی نیت کا ثواب لکھو۔ عمل جب کرے گا تو عمل کا ثواب ملے گا، لیکن نیت کا ثواب پہلے لکھو،
اور جب یہی بندہ, توجہ کیجئے گا, یہی بندہ گناہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگار گناہ کی نیت کی ہے, برائی لکھے یا نہیں لکھے؟ تو پروردگار کی آواز کیا آتی ہے کہ برائی کی نیت کی ہے, برائی کی تو نہیں ہے نا. اب سمجھ میں آیا, یہ اس کی کریمی ہے جو برائی کی نیت کو نہ لکھے لیکن نیکیوں کی نیت کو بھی لکھتا ہے, عمل کو بھی لکھتا ہے. یہ اس کی کریمی ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی نعمت ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ عمل قلیل ہو لیکن کیا ہو؟ خالص ہو. نیت خالص ہونی چاہیے کوئی بھی عمل آپ انجام دیں. آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, بس گفتگو کو تمام کروں, ایک واقعہ آپ کے حوالے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, حال اب یہ ہے کہ ایک فرش عزا بچھائیں گے اور اس میں بھی یہ کہ ان سے اچھی مجلس ہماری ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, توجہ کیجئے گا, ان تمام مجالس کے وارث ہیں امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ مجلس قبول کریں جس میں آپ نے زیادہ پیسے لگائے ہوں. یاد رکھیے گا, امام کو وہ مجلس چاہیے کہ جس میں خلوص ہو, ریا نہ ہو. حسین ابن علی کی عزاداری ہے, وہ اور موضوع ہے کہ حسین پہ کوئی رونے جیسی شکل بھی بنائے تو اس کے لیے ثواب ہے, اس کے لیے جنت ہے. لیکن امام کو حسین کی عزاداری میں خلوص چاہیے. رو رہے ہو نا حسین کو تو حسین کے لیے رو. جو بھی عمل انجام دے رہے. آج آپ کا اور میرا معاشرہ بربادی کی طرف کیوں ہے؟ آج کیوں لوگوں کو اہل بیت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے باقاعدہ یہ چیزیں محسوس کی ہیں, تجربہ کی ہیں. آپ امام کی حدیث سنائیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. امام کی حدیث سنائیں, لوگ جرا کرتے ہیں, یہ تو ایسے ہے اور یہ ویسے اور یہ ویسے. یعنی رسول نے ایک عمل بتا دیا, یہ چیز مستحب ہے, اب اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی یہ نہ کر سکے, اور آج کل کے حالات یہ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. کیوں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے حیات کو سب کچھ سمجھا, موت کو کچھ نہ سمجھا. جس کو علی پر یقین ہو وہ کبھی بھی حدیث پر جرا نہیں کرتا, لیکن جسے علی پر یقین ہو اور نہ ہو وہ حدیث کے اوپر جرا کرے گا. یہ کیسے ہو گیا جناب, وہ کیسے ہو گیا؟ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیتیں خالص نہیں رہیں, ہمارے اعمال خالص نہیں رہے. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے بی بی شتیتا. جو لوگ گئے ہیں ایران, نیشا پور, ان کی زیارت کی ہے, ان کے روزے کی, ان کے مرقد کی, وہ جانتے ہیں. نیشا پور میں خاتون تھیں اور زمانہ ہے آپ کے اور میرے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. سمیٹ رہا ہوں گفتگو. امام کے دور امامت ہے, مدینے میں اس وقت امام موجود ہے. محمد ابن علی نیشا پوری ایک شخص ہے, نیشا پور میں رہتا ہے, اور اہلیان نیشا پور نے اس کو اپنے لیے فرستادہ منتخب کیا. فرستادہ یعنی ایلچی, پیغام لے کے جانے والا, سفیر, چیزیں لے کے جانے والا. تو اب اس نے آ کر لوگوں سے بات کی اور لوگوں نے اس کو ایک بھاری رقم دی. یعنی رقم یوں تھی کہ 30,000 دینار اور 50,000 درہم. توجہ کیجئے گا بہت, 30,000 دینار اور 50,000 درہم, اور اس کے ساتھ کپڑوں کے تھان وغیرہ وہ الگ. اس نے وہ سارا مال لوگوں سے جمع کیا, اور یہ مال وہ تھا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھجوانا تھا. محمد و آل محمد, یعنی حقیقی امام کی طرف بھجوانا تھا. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ حقیقی امام ہے کون. یعنی لوگ کشمکش میں تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ کچھ سوالات لکھے, انہیں لفافوں میں بند کیا. بات یاد رہے کہ بات کیا ہے, نیت خالص ہونی چاہیے. مقدار امام نہیں دیکھتا, مقدار خدا نہیں دیکھتا, نیت خالص ہونی چاہیے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور یہی آپ کو موت سے قریب کرے گی, یعنی قرب الہی آپ کو عطا کرے گی. تو انہوں نے یہ کیوں, اب ظاہر ہے کیونکہ امام کی تشخیص ان میں وہ مشکک تھے اور
تشویشناک تھے وہ کہ امام کون ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ سوالات کو لکھا اور نیچے خالی جگہ چھوڑی جواب کے لیے, اور ان کو ایک لفافے کے اندر بند کر کے ان کے اوپر مہرے لگا دی اور اس کو دے دی. فرستادہ جو بھی تھا محمد ابن علی نیشاپوری کا, یہ جب تم لے کے جاؤ گے تو کسی کو سامنے اس کو پیش کرنا, جو اپنے آپ کو وہ امام کہے, وقت کا امام کہے, اس کے آگے ان خطوط کو پیش کرنا. اگر وہ ان خطوط کو کھول کر اور پڑھ کر جواب دے تو اس سے خط بھی واپس لے لینا اور ہماری رقم بھی اس کے حوالے نہ کرنا. کیا سمجھے آپ؟ اس جملے نے بتایا کہ امام کو جواب دینے کے لیے سوال جاننا ضروری نہیں ہے. یہ امام وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا. تو اس نے کہا کہ توجہ ہے نا آپ حضرات کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ حقیقی امام اور حقیقی وارث رسول کون ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں شتیتا نے, بی بی شتیتا نے, خاتون تھی نیشاپور کی رہنے والی, انہوں نے بھی بلایا اس کو, فرستادہ کو, محمد ابن علی کو بلایا اور کہا کہ میرا یہ 1 درہم امام کی بارگاہ میں پیش کرنا, اور یہ ایک میں نے زیر جامہ بنایا ہے, ایک لباس بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے جس کی قیمت ہوگی 4 درہم, یہ امام کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دینا. یہ خمس اور کچھ ہدایہ تھے جو امام کی بارگاہ میں جانے تھے. بہت توجہ کیجئے گا. اس نے کہا شتیتا تم مجھے یہ 1 درہم اور یہ 4 درہم کا زیر جامہ دے رہی ہو, تم جانتی ہو میں کتنی رقم لے کر جا رہا ہوں امام کے پاس؟ 30,000 دینار اور 50,000 درہم, اور کپڑے کے جو تھان ہیں وہ الگ. میں امام کے سامنے وہ رقم پیش کروں یا جو تم دے رہی ہو وہ پیش کروں؟ آپ نے غور کیا جملے پر؟ جو وہ رقم ہے وہ پیش کروں یا جو تم نے دی ہے وہ پیش کروں؟ تو شتیتا نے اس وقت ایک جواب دیا. شتیتا نے کہا کہ محمد ابن علی یاد رکھنا, اللہ کبھی بھی حق سے شرماتا نہیں ہے. حق کم ہو یا زیادہ ہو, 5 درہم ہو یا 50,000 درہم ہو, اللہ کبھی نہیں شرماتا. وہ خطوط لے کر اور تمام کی تمام رقم لے کر, شتیتا کی بھی رقم لے کر اور وہ تحفہ لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچا. پہلے کسی اور کے پاس گیا تھا, اس نے جیسے ہی لفافے کو کھولا, مہروں کو کھولا, اس نے خطوط واپس لیے اور وہ رقم لے کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچا. اب جیسے ہی امام کے پاس پہنچا, توجہ کیجئے گا, اس نے سارا مال امام کے سامنے ایسے نچھاور کر دیا. 30,000 دینار اور اس کے بعد 50,000 درہم, یہ پورے علاقے سے جمع کر کے, اور کپڑوں کے تھان وہ الگ. اتنی رقم امام کے سامنے جمع ہو گئی. جیسے ہی امام کے سامنے جمع ہوئی, امام نے ہاتھ سے ان تمام چیزوں کو ہٹایا اور کہا محمد ابن علی جو شتیتا نے دیا ہے وہ ہمیں دو. جو شتیتا نے دیا ہے وہ ہمیں دو. تو کہا کہ مولا وہ تو بہت تھوڑا سا ہے. کہ یاد رکھنا حق کبھی بھی, اللہ کبھی بھی حق سے شرماتا نہیں ہے. یہ جملہ امام نے بھی کہا. وہ سارا مال لیا اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا یہ 40 درہم لو, توجہ کی, یہ 40 درہم لو, اور جب تم واپس خراسان جاؤ, نیشاپور جاؤ, تو یہ 40 درہم شتیتا کو دینا اور دے کر کہنا کہ اس میں سے 16 درہم اپنے لیے استعمال کر لے جو اس کو چاہیے, اور باقی کے 24 درہم, توجہ, وہ اپنی جانب سے صدقہ کر دے. اور سنو محمد ابن علی, یہ ایک کفن ہے, یہ ایک کپڑا ہے جو کہ ہماری بہن نے سیا تھا, اور اس کے ساتھ یہ دوسرا کپڑا ہے جو ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ شتیتا کو دے دینا اور شتیتا سے کہنا کہ جب تم وہاں پہنچو گے اور یہ تمام تحائف شتیتا کی خدمت میں پیش کرو گے تو اس سے کہنا کہ اے شتیتا تم آج سے 19 دن تک زندہ رہو گی اور 19 دن بعد مر جاؤ گی, اور جب تم مرو گی تو خود امام نے یہ کہا ہے کہ میں موسیٰ کاظم تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. میں موسیٰ کاظم تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا.
اور اے محمد ابن علی تم مجھے دیکھو گے لیکن خبردار یہ امر کو پوشیدہ رکھنا, کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا. اور جہاں تک رہی بات ان خطوط کی جو تم لائے ہو جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں, تو جاؤ, ابھی وہ خط امام کے پاس آئے نہیں ہیں, وہ خط ابھی محمد ابن علی نیشا پوری کے پاس ہیں. امام نے کہا جاؤ ان خطوں کو کھول کر دیکھو, ہم نے ان کے اوپر جواب پہلے سے لکھ دیا ہے, ہم نے جواب پہلے سے لکھ دیا ہے. مولا یہ ساری رقم جو آپ کے سامنے ہے اس کا کیا کروں؟ کہا یہ بھی واپس لے جاؤ اور جس کی جو رقم ہے اسے دے دینا. وہ بڑا حیران ہوا. شتیتا کے 5 درہم یعنی 1 درہم اور 4 درہم کا زیر جامع تقریباً پورے ٹوٹل 5 درہم ہو گئے, وہ امام نے رکھ لیے اور ہزاروں درہم و دینار امام نے واپس لوٹا دی. وہ جب درہم و دینار لے کر واپس آیا خراسان تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ جتنا مال اور جس کا مال امام کاظم علیہ السلام نے واپس کیا ہے ان میں سے کوئی بھی اپنے مذہب پر باقی نہیں رہا, اور شتیتا اپنے مذہب پر باقی رہی. سارا مال شتیتا کے حوالے کیا, جو امام نے کہا تھا وہ شتیتا کو بتایا, جو امام نے کہا ویسا ہی ہوا. 19 دن بعد شتیتا کا انتقال ہوا اور امام اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے. آپ نے غور کیا آپ نے بات کہاں سے چلی تھی؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. شتیتا نے کم پیسے دیے تھے, انہوں نے بہت پیسے دیے تھے لیکن نیت میں کھوٹ تھا. جب واپس آیا تو دیکھا جن نے زیادہ پیسے دیے تھے, جس نے زیادہ پیسے دیے تھے وہ سب لادین ہو چکے ہیں, مذہب اسلام سے ہٹ چکے ہیں, 12 امامی مذہب سے ہٹ چکے ہیں, شیعہ سے ہٹ چکے ہیں. اب آپ کے سمجھ میں آیا اگر نیت میں کھوٹ ہو تو نہ مال خالص رہتا ہے نہ ہی دین خالص رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہ ہی مال خالص رہتا ہے اگر نیت میں کھوٹ آ جائے, نیت میں شک آ جائے, کچھ باقی نہیں رہتا, کچھ خالص نہیں رہتا. ختم ہو گئی گفتگو. اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا, محمد ابن علی اور کسی کو امام نظر نہیں آئے, شتیتا کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا محمد ابن علی نیشا پوری سے, فرمایا عرف اصحابک واقرہم من السلام. یہ سارا ماجرا اپنے اصحاب یعنی ہمارے شیعوں کو بتانا اور ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا انی ومن یجری مجرایا من الائمہ لا بد لنا من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم. ان سے یہ کہنا یعنی ہمارے شیعوں سے یہ کہنا کہ موسیٰ کاظم نے یہ کہا ہے کہ میں اور میرے بعد وہ جو منصب امامت پر میری جگہ آ کر بیٹھے گا, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ تم جس شہر میں بھی مرو ہم ائمہ اہل بیت تمہاری نماز جنازہ میں آئیں. یہ ہے شیعہ کا اعزاز, یہ ہے شیعہ کا اعزاز جو امام کی طرف سے شیعہ کو ملا ہے. کیوں ملا ہے امام کی طرف سے؟ کیوں؟ کیونکہ دل میں علی کی ولایت ہے. کیوں ملا ہے یہ اعزاز؟ آپ نے غور کیا, ہمارے ہاں جنازہ ہوا, لوگ اپنے گھروں کو آ گئے, سویم کی مجلس, چہلم کی مجلس, ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کا. توجہ کیجئے گا, حسین ابن علی کا. یہی تو کہا تھا نا امام رضا علیہ السلام نے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ختم ہو گئی تقریر. ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین. تمہیں اگر کسی بھی شے پر رونا آئے حسین ابن علی پر رو لیا کرو. اللہ اکبر. کائنات کا وہ مظلوم ہے حسین کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی ہو جائے حسین کے ایک زخم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک عجیب و غریب جملہ مقتل میں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے مولا حسین نے کہا ہے, بس وہ جملہ آپ کے حوالے کرنا اور مجلس کو تمام کر دوں. لیکن ایسے روئیے گا جیسے رونے کا حق ہے. یقیناً آپ کی بلند آوازیں اور آپ کی آہ و گریہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میں شامل ہوں. روایت میں ہے عزیزوں کہ کون حسین ابن علی؟ مسجد میں حسن ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں. حسین آئے, چھوٹے سے ہیں, اور نانا سے کہہ رہے ہیں کہ نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے.
دیکھا کہ اچانک مسجد کے دروازے پر ازدحام ہے، لوگ کھڑے ہیں، بحث ہو رہی ہے۔ رسول قریب گئے اور جیسے ہی قریب گئے اور رش چھٹا تو کیا دیکھا کہ ایک ہرن اپنے بچے کو لے کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ جلدی سے اپنے بچے کو لے کر حسین کے پاس جاؤ، اللہ کو گوارا نہیں کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہی مدینہ ہے عزیزوں کہ رسول سیدہ کے گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں کہ گھر سے حسین کے رونے کی آواز آئی تو گھر کے دروازے پہ دستک دے کے کہنے لگے یا فاطمہ ان بکا ھذا الولد یؤذینی، اے فاطمہ اس بچے کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، اے فاطمہ اس بچے کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ دن گزرے، یہی مدینہ تھا کہ ایک حجرے میں حسین کی ماں کا لاشا رکھا ہوا تھا اور حسین اپنی ماں کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اماں مجھے آواز دو نہیں تو حسین رو دے گا۔ بس جیسے یہ جملہ آیا فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی حسین اپنی ماں کے سینے سے لگ جا۔ فاطمہ کو حسین کا رونا گوارا نہیں ہے۔ مسجد کوفہ میں علی کو ضرب لگی، گلیم میں لے کر جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ عزیزو علی نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ربط اللہ قلبک بالصبر، اے حسین خدا تیرے سینے کو صبر سے بھر دے، علی کو تیرا رونا گوارا نہیں ہے۔ ہاں مدینہ تھا، حسن خون کی الٹی کر رہے تھے اور جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ایک مرتبہ سینے سے لگا کے کہنے لگے بھیا حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، حسن کو تیرا رونا گوارا نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا عزیزو، میں نے پڑھ دیا لیکن سمجھ میں آیا کون حسین؟ وہ حسین جس کا رونا نہ اللہ کو گوارا، جس کا رونا نہ رسول کو گوارا، جس کا رونا نہ فاطمہ کو گوارا، جس کا رونا نہ علی کو گوارا، جس کا رونا نہ حسن کو گوارا، وہ حسین جس کا رونا کسی کو گوارا نہ تھا۔ وہ حسین کربلا میں یہ کہتا رہا انا قتیل العبرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا، میں وہ ہوں، بس آخری جملہ، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ ہاں عزیزو جانتے ہو حسین نے یہ جملہ کب کہا؟ شہادت کے بعد نہیں کہا بلکہ مقتل میں کھڑے تھے، کبھی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے کہتے تھے مجھے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کہتے تھے مجھے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی اصغر کی قبر کو دیکھ کر کہتے تھے مجھے رلا رلا کر مارا گیا، کبھی عباس کے کٹے بازوؤں کو دیکھ کے کہتے تھے مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ ارے انتہا ہو گئی، نوکے نیزہ پر حسین کا سر، سکینہ کو تماچے لگ رہے، حسین کہہ رہے تھے انا قتیل العبرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما، بحق چہاردہ معصومین تمام مومنین اس دنیا میں جہاں بھی ہیں پروردگار ان سب کے امور میں آسانی فرما، ان کے رزق میں فراوانی فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو حقیقی محبان اہل بیت ہونے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک ہمارے دلوں میں علی اور اولاد علی کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کو ثابت فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے آخری والی کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اور یہ جو ذکر ہوا ذکر محمد و آل محمد یقیناً شفا ہے، اور ایصال ثواب میں سب سے بہترین ایصال ثواب گھرانہ محمد کا ذکر ہے۔ پروردگار اس ذکر کو بہترین نعم البدل کے ساتھ مرحوم کو عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، جنت سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار
سید صغیر احمد رضوی ابن سید وزیر حسین رضوی کی روح کو آخرت میں علم لوائے علی ابن ابی طالب کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم کے لیے اور دیگر مرحومین کو شامل کرتے ہوئے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين۔